الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے خلاصۃ القرآن لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارا تراویح میں رمضان کی جو اہم اور جس میں رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، تو اس قرآن کریم کو سنا جا رہا ہے، تراویح میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے خلاصۃ القرآن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ہمارا 15واں پارہ ابھی شروع ہوا ہے، تو دیکھیں 15ویں پارہ کا جو خلاصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 26 اور 27۔ یہ بتایا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنا گناہ ہے۔ دیکھیں مال اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے انسانی خدمت، دینی ضرورت پوری کر کے بہت سی نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے۔ مال کو ناجائز اور فضول کاموں میں اڑانا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ آج کل جھوٹی شہرت کی خاطر بے پناہ مال خرچ کیا جاتا ہے، جس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اس لیے امت کو ان باتوں سے بچنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ وہ ہے نا، لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اور اسی طرح کی کچھ آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں یہ پیغام دیا، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی اولاد کو ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی۔ اولاد کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت سے آگے بڑھ کر آج کا انسان حمل گرانا، فیملی پلاننگ، حمل کو روکنے کے نئے نئے طریقے اپنا کر قتل اولاد کے انتہائی سخت جرم میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے دور رہنا چاہیے۔ یہی ہو رہا ہے، حمل میں ہی دختر کشی ہو رہی ہے، حمل میں ہی بیٹیوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ اگر پتہ لگتا ہے کہ اس میں جو ہے اگر بیٹی ہے تو فوراً اس کا حمل گرا دیا جاتا ہے، اور حمل کو جو اس کا آبزرور کر کے دیا جاتا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل یہی وہ لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ کے دربار میں کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے پوچھو یا رب کہ میرا ایسا کیا گناہ تھا جنہوں نے جو ہے مجھے انہوں نے قتل کر ڈالا، میں نے کیا کرا تھا؟ وہ کہیں گے، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، ایسا نہیں ہے کہ روزی ہم ان کو کھلا رہے ہیں، ماں باپ ان کو نہیں، ارے رب العالمین ہے وہ۔ جب دیکھتے نہیں ہو کہ جب ماں کے پیٹ میں بھی وہ کون بچے کو زندہ رکھتا ہے؟ کبھی پوچھا ہوتا نا، کبھی تو اپنی سینس لگائے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے جب بچہ ہوتا ہے تو اس 9 مہینے میں کون اس کو رزق پہنچاتا، کون اس کو کھلاتا، کون اس کو جو ہے پلاتا ہے؟ ایسی صورتوں میں پتہ لگتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ماں کی چھاتی میں اس کا رزق دیا جاتا ہے، تو پھر کیا اتنا بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا ان سب بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایسی سب چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 سے پتہ لگا انسان کو بڑائی کرنے اور تکبر کی چال چلنے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا کہ تم زور سے پاؤں کو مار کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ تان کر اور گردن اونچی کر کے پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، بڑائی اللہ کی صفت ہے اور وہ بندے کی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں بڑائی کا اظہار اور تکبر کی چال سے بچنا چاہیے۔ بڑی اہم بات ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ زمین پر اکڑ کے چلنا اس طرح جو ہے کیا کر سکتے ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو یار؟ کوئی تم آسمان کی بلندی کو تو نہیں چھو سکتے ہو نا، یا اتنا اکڑ کے چل رہا تو زمین کو بھی تو نہیں پھاڑ سکتے ہو نا، تمہارے بس میں ہے کیا؟ اگر ایک ذرا سا گاڑی کا پہیہ تمہارا ربکا تو اتنی دور جا کر کے گرتے ہو کہ ڈاکٹر بھی تمہارا آپریشن کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ ایسی وجہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اکڑ کر چلتے ہو۔ قرآن کا پیغام چل رہا خلاصۃ القرآن، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں یہ خبر دی، اپنے مخالفوں کی غیر مناسب باتوں کے جواب میں مناسب بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنے مخالفوں کی غیر مناسب باتوں کے جواب میں مناسب اور سنجیدہ بات کہو، کیونکہ غصے کے عالم میں سخت قسم کی باتوں سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اور ایسی باتیں شیطان اس لیے کہلواتا ہے کہ ان سے فساد پیدا ہو، اس لیے ان کو دشمنی نکالنے کا موقع ہی مت دو۔ کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے غصے کے عالم میں سخت باتیں نکال رہا ہے تو اس باتوں سے تم بھی اس کے جواب میں وہی باتیں نہ کہو، بلکہ آپ سمجھدار ہیں، مناسب باتوں سے کام چلا لیں، اور جب آپ اس طرح جو ہے کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں یہ بتایا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو باعزت بنایا، زمین اور سمندر کی تمام چیزوں کو اسی کے فائدے کے لیے بنایا، اس کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ لہذا انسان کو اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ کر کے اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جب بنائی ہی اشرف المخلوقات ہے تو پھر ہم کیوں ایسے گھٹیا کام کریں جو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اور 79 سے معلوم ہوا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، فجر میں لمبی قرت، رات میں نیند سے بیدار ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ تہجد کی نماز درجات کی بلندی، اللہ کی قربت اور بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصۃ القرآن ہمارا چل رہا ہے، سورہ کہف شروع ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی بھی زیب و زینت، عیش و راحت کی چیزیں بنائی ہیں، ان کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون ان نعمتوں سے دل لگا کر اللہ اور آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور کون ان نعمتوں کو اللہ کا انعام سمجھ کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے، نیک کام کر کے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 14 سے یہ سبق ملا، دین پر اور حق بات پر جمنے رہنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ لیکن جو لوگ دین کی دعوت اور اسلام کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں ایمانی جرت اور حق بات کہنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف نے بت پرست ظالم بادشاہ کے دربار میں توحید کا اظہار، اپنے رب کی عبادت کا اقرار، بت پرستی کا انکار، تو اللہ تعالیٰ نے اس جرت اور استقامت پر ان کی مدد فرمائی اور ایک غار میں سلا کر ان کی حفاظت کا غیبی انتظام فرمایا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 سے معلوم ہوا، نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر دینی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح و شام ذکر و فکر، نماز اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے ہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر دینی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی میں ہمارے دین کی بھلائی اور ایمان کی سلامتی ہے۔ خلاصۃ القرآن چل رہا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 33 اور 35 میں یہ سبق ملا کہ تکبر کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور تکبر کے برے انجام کی عبرت سزا بیان فرمایا۔ ایک مالدار مشرک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے ایسے 2 باغ عطا فرمائے جن کی چاروں طرف کھجور کے درخت اور بیچ میں لہلہاتی کھیتیاں اور بہتی نہریں تھیں۔ دونوں باغوں میں خوب غلہ اور پھل پیدا ہوتے تھے۔ وہ پھلوں اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے غرور کے نشے میں چور ہو کر کے کہنے لگے کہ نہ کبھی میرا باغ تباہ ہو سکتا ہے، نہ ہی قیامت آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے آسمانی آفت کے ذریعے اس کے سارے باغ کو تباہ کر کے رکھ دیا اور وہ اپنے برے انجام پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں یہ اہم ہدایت دی گئی، قیامت کے دن انسان کا ہر عمل پیش کیا جائے گا۔ قیامت کے دن مجرم اور گنہگار اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوف کے مارے کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس نے ہمارے چھوٹے بڑے کسی عمل کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ سب کچھ محفوظ کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا عدل و انصاف فرمائے گا، وہ نہ کسی بے قصور کو سزا دے گا، نہ کسی مجرم کو چھوڑے گا، نہ ہی کسی ادنا سے ادنا نیکی کو ضائع کرے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 اور 78 میں یہ پتہ لگا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے استاد اور شاگرد کے چند حقوق معلوم ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آدمی کو موقع ملتے ہی فوراً علم حاصل کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے سے کم درجے کے استاد سے بھی علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، حصول علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور غفلت نہ کرے۔ نمبر 4، دوران سفر خوشی سے مشقت برداشت کرنا چاہیے۔ نمبر 5، شاگرد اپنے کو چھوٹا سمجھ کر استاد کے حوالے کر دے۔ نمبر 6، استاد کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے۔ نمبر 7، شرائط اور آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، اصول توڑنے پر استاد سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ نمبر 9، استاد کی تنبیہ کو برداشت کرنا چاہیے۔ نمبر 10، سوال کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ کہف سے استاد اور شاگرد کے یہ کچھ حقوق درمیان میں ہم کو ملے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو خوب اچھی طرح سورہ کہف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت زبردست صورت ہے۔ اس صورت میں بڑے واقعات بھی ہیں اور بہت سی چیزیں بھی ہیں۔ اب اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔